آپریشن کے دوران ڈاکٹر کی معمولی غلطی کی وجہ سے 22 سالہ نوجوان کی موت ہو گئی۔ اکلوتے بیٹے کی موت ماں سے برداشت نہ ہوئی اور دوسرے دن ماں بھی اس دنیا سے چل بسی۔ 2 دنوں میں 2 اموات کی وجہ سے اس خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کی راتوں کی نیندیں چلی گئیں، ان کے دل کا سکون غائب ہو چکا تھا۔ اس نے نیند کی گولیاں لے کر سونا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود ڈپریشن کم نہ ہو پایا۔ ڈاکٹر صاحب خود ہی ایک ماہر نفسیات کے پاس گئے اور اپنا علاج شروع کرایا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ جب ڈپریشن حد سے بڑھنے لگا، تب ڈاکٹر نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا۔ آج صبح جب وہ گھر سے نکلا تو ہسپتال جانے کی بجائے گاڑی ویران سڑک کی طرف موڑ دی۔ گاڑی ایک پل پر کھڑی کی اور دریا میں چھلانگ لگانے کا فیصلہ کیا ہی تھا کہ دریا کے اندر ایک عورت ڈوبتی ہوئی نظر آئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ حادثاتی طور پر ڈوبی ہے اور تیر کر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے دل میں سوچا کہ خودکشی کرنے سے پہلے اگر اس عورت کی جان بچا لی جائے تو بہتر ہے۔ ڈاکٹر نے دریا میں چھلانگ لگائی تو میرے پورے کیریئر میں میرے پاس کئی ایسے مریض لائے گئے جن کا میں نے کامیابی سے علاج کیا، اور اگر آپریشن کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی کامیابی کے ساتھ کیا۔ اس پیشے میں آنے سے پہلے ماں کی طرف سے مجھے نصیحت کی گئی تھی کہ بیٹا کبھی بھی خدمت خلق کی وجہ سے سستی مت کرنا۔ حالانکہ میری ماں کا انتقال میرے ڈاکٹر بننے سے پہلے ہو چکا تھا، مگر آج تک میں ماں کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ میرا ہر اچھا قدم میری ماں کی روح کو سکون دے گا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں اپنے گھر میں گہری نیند سو رہا تھا تو ایک ماں اپنے بچے کو لے کر میرے گھر کے دروازے پر آئی تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ عورت نے چوکیدار سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو جگا دیں، میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے۔ چوکیدار کی نظر جب معصوم بچے پر پڑی تو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ جب تک میں نیند سے بیدار نہ ہوا وہ دروازے پر دستک دیتا رہا، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں حیران ہوا کہ آدھی رات کو کون دستک دے رہا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے چوکیدار کھڑا تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا کہ اس نے میری نیند خراب کر دی، حالانکہ میں نے چوکیدار سے کہا تھا کہ رات کو نیند سے مجھے کسی صورت نہیں جگانا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر غصہ کرتا وہ کہنے لگا، صاحب باہر تیز بارش ہے اور ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی تھی۔ بچے کو تیز بخار تھا اور سانس کا بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا علاج کیا اور کچھ ادویات دیں۔ وہ عورت مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی، مگر اس کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ اسی محلے کے مختلف مریضوں نے میرے گھر آنا شروع کر دیا۔ تنگ آ کر میں نے گھر کے سامنے ایک سائن بورڈ لگوا لیا جس پر لکھا تھا کہ رات 8 بجے کے بعد گھر میں داخلہ منع ہے۔ چوکیدار کو سختی سے ہدایت کی کہ اب کسی صورت کسی کو بھی گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، اس طرح مجھے سیکیورٹی کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اسی طرح میری نیند خراب ہوتی رہی تو میں تو خود بیمار پڑ جاؤں گا۔ گھر کے باہر سائن بورڈ لگوا کر میں نے ٹھیک کیا یا غلط، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتا تھا، مگر سارا دن ہسپتال میں رہ کر میں کافی تھک جاتا تھا اور مجھے آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں بھی انسان تھا، کوئی مشین تھوڑی تھا۔ آج کلینک کا اسٹاف وقت پر نہیں پہنچا تھا، جس بات کا مجھے شدید غصہ تھا، حالانکہ اس سے پہلے میں نے انہیں وارننگ دی تھی کہ کلینک میں کوئی بھی ایمرجنسی پیش آ سکتی ہے، لہٰذا وقت سے پہلے حاضر ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود میری ہدایات پر عمل نہ کیا گیا، اور میں نے اس بات کا دل میں تہیہ کر لیا تھا ان کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا۔ میں اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ ایک مریض کو میرے کلینک میں لایا گیا۔ یہ ہفتے کا دن تھا جب ایک 22 سالہ نوجوان کو میرے کلینک میں لایا گیا۔ ٹریفک حادثے میں اس کے سر پر چوٹیں لگی تھیں جس کی وجہ سے وہ بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے لڑکے کا فوراً آپریشن کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ذہنی طور پر اس آپریشن کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ مریض کے پاس اب بھی کچھ وقت ہے اور اس کو کسی دوسرے ہسپتال میں ریفر
کر سکتا تھا، مگر اس کے باوجود میں نے لڑکے کا آپریشن کیا۔ میری غلطی کی وجہ سے اس کے سر کی ایک شریان کٹ گئی، جس کی وجہ سے لڑکے کی ادھر ہی موت واقع ہو گئی۔ میں یہ بات جانتا تھا کہ میری غلطی کی وجہ سے ہی لڑکے کی جان چلی گئی، لیکن اس وقت اگر میں اپنی اس غلطی کا اقرار کر لیتا تو میرا کلینک تو بند ہوتا ہی، بدنامی بھی ساتھ ہوتی اور جیل بھی ہو سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے اس کے وارثوں کو یہی کہا کہ آپریشن کرنے سے پہلے ہی لڑکے کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ کلینک کے اندر ایک کہرام مچ چکا تھا۔ لڑکے کا نام ارسلان تھا اور اس کی اگلے مہینے شادی تھی۔ بیٹے کی خبر سن کر ماں بے ہوش ہو گئی اور اس کی حالت بگڑنے لگی۔ یہ 10 سال میں پہلی بار ہوا تھا کہ مجھ سے ایک غلط آپریشن ہوا تھا۔ اپنے سٹاف کی وجہ سے میں پہلے ہی غصے میں تھا۔ آپریشن کے دوران میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا، مگر اب وہ لڑکا اس دنیا میں نہیں تھا۔ مجھے لڑکے کی موت پر افسوس تو تھا، لیکن چونکہ میں اسے جانتا نہیں تھا، لہٰذا یہ میرے لیے ایک معمولی بات تھی۔ اگلے ہی دن مجھے بتایا گیا کہ اس لڑکے کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ وہ عورت برداشت نہ کر پائی اور اس دنیا سے چل بسی۔ یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ ماں کی اہمیت کو میں سمجھتا تھا اور ماں کے درد سے بھی واقف تھا۔ اب باقاعدہ مجھے احساس ندامت شروع ہو گیا۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ اگر اس دن میں مینٹلی طور پر آپریشن کے لیے تیار نہیں تھا تو میں نے اس لڑکے کا آپریشن کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی کہ مجھے آپریشن فیس کی لالچ تھی یا ایسی کیا مجبوری تھی کہ میں نے دوسرے ہسپتال میں انہیں ریفر نہیں کیا؟ اس واقعے کے بعد کئی دنوں تک میں کلینک نہ جا سکا اور میں دماغی طور پر کافی ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے خاندان کا اکلوتا بیٹا تھا اور شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوا تھا۔ اگلے مہینے ارسلان کی شادی تھی۔ پورے خاندان کی خوشیوں کو نظر لگ چکی تھی اور اچانک اس خاندان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میری راتوں کی نیند غائب ہو چکی تھی۔ نیند کی گولیاں لے کر سوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب بھی نیند سے بیدار ہوتا تو ڈپریشن سے نکلنا میرے لیے کافی مشکل ہو چکا تھا۔ عجیب سی آوازیں میرے کانوں میں سنائی دیتی تھیں۔ کوئی آ کر میرے کانوں میں یہی کہتا کہ میں نے خود غرضی کی، میری وجہ سے 2 جانیں چلی گئیں۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود میں خود اپنا علاج کروانے لگا۔ ایک ماہر نفسیات کے پاس جاتا اور اس کو اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ علاج کے باوجود میرے رویے میں تبدیلی نہ آ سکی۔ جب ڈپریشن حد سے بڑھ گیا تو میں نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں خود ذہنی مریض بن چکا تھا اور ایک مریض ہونے کے ناطے میں دوسرے مریضوں کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں نہ میں کلینک پر آ سکتا تھا، نہ ہی میں کسی کا علاج کر سکتا تھا۔ آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں جیسے ہی گھر سے نکلا تو گاڑی ہسپتال کی بجائے میں نے ایک ویران سڑک کی طرف موڑ لی۔ اس کے بعد جب میں دریا کے پل پر پہنچا تو گاڑی سائڈ پر کھڑی کی اور دریا میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا۔ جب زندگی سے زیادہ موت آپ کو آسان لگے تو سمجھ لیں کہ آپ ڈپریشن کی آخری حد تک پہنچ چکے ہیں۔ کچھ ایسے ہی حالات میرے ساتھ تھے۔ میں بالکل ناکارہ ہو چکا تھا، لہٰذا دریا میں چھلانگ لگا کر زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر جیسے ہی میں پل پر سے چھلانگ لگانے لگا، میری نظر ایک عورت پر پڑی جو دریا میں بہتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ خودکشی کرنے سے پہلے میں نے دل میں سوچا کہ عورت کی جان بچا لینی چاہیے، لہٰذا میں نے اس کی جان بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس عورت کو دریا سے باہر نکالا تو دیکھا وہ تو کوئی نئی نویلی دلہن تھی جو عروسی لباس میں ملبوس تھی اور زیورات بھی پہنے ہوئے تھے۔ اس کے پیٹ میں کافی پانی پڑ چکا تھا۔ ابتدائی طبی امداد کرنے کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو میں نے لڑکی سے کہا کہ تمہارے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ کیا تم گھر سے بھاگ کر آئی تھی، حادثاتی طور پر دریا میں گری تھی یا پھر اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ فی الحال وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ میری کسی بات کا جواب دے سکے۔ کافی دیر بعد جب اس کے حواس واپس آئے تو کہنے لگی میں گھر سے بھاگی تھی۔ میں نے بھاگنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی
میرا باپ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور زندگی کے ہر موڑ میں میرا ساتھ دیا۔ میں نے جس یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا، میرے باپ نے اس میں میرا ایڈمیشن کروایا۔ تعلیم کے دوران ہی میرے لیے کئی رشتے آنے لگے تو ابا نے اماں کے ذریعے مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اگر مجھے کوئی لڑکا پسند ہے تو اپنی پسند کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ تمہارے باپ کی خواہش ہے کہ تمہاری شادی جلد از جلد ہو جائے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، آپ ابا سے کہہ دیجئے کہ آپ میرے سرپرست سربراہ ہیں، آپ کا یہ اختیار ہے کہ آپ میرا ہم سفر خود منتخب کریں۔ ماں نے جب میرے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے گلے سے لگایا۔ میں نے اپنی زندگی کا مستقبل ابو کو سونپ دیا تھا، کیونکہ مجھے اپنے باپ پر پورا بھروسہ تھا۔ شروع سے لے کر آج تک میرے باپ نے جتنا پیار مجھے دیا، میں ابا کے احسانوں تلے دب چکی تھی۔ ماں نے جب ابا کو بتایا تو ابا بہت خوش ہوئے۔ پھر کچھ دن بعد ہی ماں نے مجھے بتایا کہ تمہارے ابا نے تمہارے لیے ایک لڑکا تلاش کیا ہے۔ جب لڑکے کی مجھے تصویر دکھائی گئی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ انور کی تصویر تھی، جو یونیورسٹی میں کافی عرصہ میرا پیچھا کرتا رہا، مجھے ہر طرح سے تنگ کرتا رہا۔ کئی بار میں نے انتظامیہ کو انور کی حرکات کے بارے میں بتایا تھا اور پرنسپل صاحب نے خود اس بات کی یقین دہانی کی تھی کیا آج کے بعد اس لڑکے کی طرف سے آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی حرکات سے باز نہ آیا۔ وہ مسلسل مجھے تنگ کرتا رہا، کبھی میرے بیگ میں خط رکھ کر اپنی محبت کا اظہار کرتا، کبھی کینٹین میں سب لوگوں کے سامنے مجھے پرپوز کرتا۔ ان حرکات کی وجہ سے میں کافی تنگ تھی اور آخر میری برداشت جواب دے گئی۔ جس دن اس نے مجھے پرپوز کیا تھا، اس دن میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ ادارے کے لڑکے اور لڑکیاں ہنس رہے تھے، جس پر انور نے غصے میں مجھ سے کہا کہ میں چاہوں تو ابھی اس تھپڑ کا بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم نے میری محبت کو ریجیکٹ کیا، اب دیکھنا تمہارا میں کیا حال کرتا ہوں۔ تم سے شادی کرنے کے لیے میں تجھے خرید بھی سکتا ہوں۔ میں آج جلدی گھر واپس آ گئی تھی۔ میں ابا کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی کہ ابا گھر کب پہنچیں گے اور میں اسے انور کے بارے میں بتاؤں گی کہ غلطی سے آپ نے ایک ایسے لڑکے کو سلیکٹ کیا جو بہت گھٹیا امیر ماں باپ کا بگڑا ہوا بیٹا تھا۔ ماں مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ پریشان کیوں ہو، کیا تم اس لڑکے کو پہلے سے جانتی ہو؟ میں نے ماں سے کہا، اماں میں سب کچھ آپ لوگوں کو بتا دوں گی، لیکن ابا کے سامنے ہی بتاؤں گی۔ شام کو جب ابا گھر واپس آئے تو میں نے ابا کو انور کے بارے میں بتایا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا۔ یہ بہت گھٹیا انسان ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا، پورے ادارے میں مجھے بدنام کیا اور یہ شادی کی ضد بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہیں خرید سکتا ہوں۔ شکر ہے آپ لوگوں نے مجھے اس کی تصویر دکھا دی، ورنہ آپ لوگوں سے تو بہت بڑی غلطی ہونے والی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بات سنتے ہی ابا مجھے گلے لگا لیں گے اور اس رشتے سے انکار کر دیں گے، مگر یہاں تو حالات کچھ اور ہی تھے۔ ابا میری بات سننے کے باوجود خاموشی سے کمرے کی طرف چلے گئے اور کہا کہ میں ابھی تھکا ہوا ہوں، صبح بات کروں گا۔ ابا کی خاموشی دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ اس رات ابا تو سکون سے سوتے رہے، لیکن مجھے نیند نہ آ سکی۔ ساری رات میں اسی بارے میں سوچتی رہی کہ ابا آخر خاموش کیوں ہیں۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کرنے کے بعد ابا سے کہا، ابا آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ نے جس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ میری بات سن کر ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹی کیا کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں برا سوچ سکتا ہے؟ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے، جیسے تم اس کے بارے میں سمجھ رہی ہو وہ بالکل ویسا نہیں، اور شادی کے بعد وہ بالکل بدل جائے گا۔ کیا تمہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں؟ میں نے بس کہا، ابا مجھے آپ پر بھروسہ ہے، لیکن ابا جان جلدی میں تھے، کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جانا چاہتے تھے۔ کہنے لگے، ابھی میں چلتا ہوں، شام کو پھر بات ہوگی۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، لیکن میں قبل از وقت کسی قسم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے باپ پر اب
भी पूरा भरोसा था। मैं जानती थी कि अब्बा को गलत फहमी हुई थी, क्योंकि वो अनवर के बारे में नहीं जानते थे। वो अपने फैसले पर नज़रसानी ज़रूर करेंगे, मगर अफसोस कि ऐसा कुछ ना हुआ। शाम को जब मैंने दोबारा बात करना चाही तो अब्बा ने कहा, ये मेरा आखिरी फैसला है, तुम्हारी शादी अनवर से ही होगी। वो एक बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है और उसे ख़ानदान में कौन भला है रिश्तेदारी ना करना चाहेगा। मैंने अपने बाप की वजह से इस रिश्ते को कबूल कर लिया, जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बस इस बात की उम्मीद थी कि अनवर बदल चुका होगा। शायद अब्बा जो कह रहे हैं वो ठीक ही हो। वो क्यों मेरे बारे में बुरा चाहेंगे, जबकि वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। शादी वाली रात बारात आने से कबल अनवर ने कहा, मेरे मोबाइल पर मैसेज आया और उसमें लिखा था कि मैंने तुझसे कहा था कि शादी करूँगा तो सिर्फ तुझसे ही करूँगा। देखो, आज मैंने अपना वादा पूरा कर लिया। तुम्हें याद होगा, मैंने तुझसे कहा था कि मैं तुझे खरीदने की भी ताकत रखता हूँ। देखो, आज मैंने तुझे खरीद लिया। अनवर की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं जो समझ रही थी वैसा बिल्कुल नहीं था। अनवर अब भी वैसे का वैसा ही था और उसे अपने रवैये पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं थी। मगर अब्बा अनवर जैसे शख्स से मेरी शादी क्यों करेंगे, मैं सोच में पड़ गई। फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया, जिसके बाद मुझे इस हकीकत का पता चला कि अब्बा इस रिश्ते में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। वो कहने लगी, अनवर का बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तुमसे शादी अनवर की जिद थी, लिहाजा अनवर के बाप ने अब्बा के नाम कुछ ज़मीन अलॉट की है और अपनी कंपनी में कुछ शेयर्स भी दिए हैं। सब चीज़ों की मालियत करोड़ों में है, इसलिए अब्बा ने इस रिश्ते के लिए हाँ की। ये बात माँ और मेरी बहन को पता थी, जबकि माँ मेरे कमरे में मेरे सामने रो रही थी। बारात आने वाली थी, जबकि मैं घर से भागने की तैयारी कर रही थी। मेरी बहन और माँ बार बार मुझसे यही कह रही थी कि तेरा बाप किसी सूरत ये रिश्ता ख़त्म नहीं कर सकता, और मैं ये भी जानती थी कि शादी के बाद अनवर तुझ पर जुल्म के पहाड़ गिरा देगा। वो एक दरिंदा है जो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। लिहाजा मेरी बहन और माँ ने मुझे घर से भगाने में मदद की। मैं नहीं जानती मेरे भागने के बाद मेरी माँ और मेरी बहन के साथ क्या सलूक किया गया, लेकिन मेरा पीछा ज़रूर किया गया। मैं जिस बस पर सवार हुई उस बस का भी पीछा किया गया और मैंने बस से उतर कर पैदल भागना शुरू किया, जबकि मेरे कज़न मुझे कुत्तों की तरह तलाश कर रहे थे। आगे दरिया था, पीछे मेरे कज़न पहुंच चुके थे। दरिया में छलांग लगाने की सूरत में भी मुझे मौत नज़र आ रही थी, जबकि अगर मेरे कज़न मुझे पकड़ लेते तब भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने दरिया में छलांग लगा दी। पुल पर खड़े अब्बा ने मुझे देख लिया और आगे की कहानी आप खुद जानते हैं। मैंने उसका नाम पूछा तो उसका नाम नाजिया था। मैंने नाजिया से पूछा कि अब तुम क्या चाहती हो, क्योंकि वापस घर जाना तो ख़तरे से खाली बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनकर सोच में पड़ गई और फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगी, मेरी एक दोस्त है, मुझे अपने बहनों की तरह समझती है, मैं उसके घर का एड्रेस भी जानती हूँ। अगर हो सके तो मुझे उसके घर छोड़ दें, आपका मुझ पर एहसान होगा। मैं नाजिया को साथ लेकर बताए गए एड्रेस पर पहुंचा, मगर उसकी दोस्त ने जैसे ही नाजिया को देखा तो फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर से आवाज़ देकर कहा कि यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं भी मुसीबत में फंस सकती हूँ। इन हालात में मैं नाजिया को अकेला नहीं छोड़ सकता था, लिहाजा उसे अपने साथ घर ले आया। काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने एक फ़ैसला किया और इस फैसले से मैंने नाजिया को आगाह किया। मैंने उसे बताया कि मुश्किल की इस घड़ी में मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, मगर बगैर निकाह के मैं तुझे अपने साथ भी नहीं रख सकता, क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? नाजिया के पास भी शायद कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नाजिया के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं था, वो मेरे बारे में कुछ जानती थी, मगर हालात को देखते हुए नाजिया ने मुझसे निकाह कर लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इन हालात में मेरी शादी होगी, एक ऐसी लड़की से जिसके बारे में एक दिन कबल मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि इस शहर में हमारी जान को ख़तरा था। लिहाजा नाजिया को साथ लेकर मैं अपने भाई के पास एक जर्मनी चला गया।
نازیہ کا اپنی بہن اور ماں کے ساتھ رابطہ تھا، جبکہ اس کے باپ نے کبھی بھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کئی سال بعد جب حالات بہتر ہوئے تو میں واپس اپنے وطن آیا۔ میں نے نازیہ کو اپنے تمام حالات سے آگاہ کیا تھا۔ بالخصوص میں نے نازیہ کو یہ بتایا تھا کہ جس دن میں نے تجھے دریا میں بہتے ہوئے دیکھا اس دن میں خودکشی کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حرام موت سے بچا لیا۔ خودکشی کیوں کرنا چاہتا تھا یہ بھی اسے بتایا۔ نازیہ نے مجھے جینے کی نئی امید دی۔ اس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس میں آپ کی غلطی نہیں۔ ہاں، مگر اگر آپ کو ابھی بھی پچھتاوا ہے تو اپنی باقی کی زندگی خدمت خلق کے لیے وقف کر دیں اور اس کے لیے میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گی۔ میں نے ایک ایسی تنظیم کو جوائن کیا ہے جہاں پر صرف مفلس اور غریب لوگوں کا ہی علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے لیے میں نے ملک بھر کے دیہی علاقے ٹریول کیے اور نازیہ ہر وقت میرے ساتھ تھی۔ جن لوگوں کا علاج کیا جاتا تھا ان میں سیلاب سے متاثر ہونے والے افراد بھی شامل تھے۔ ایسے غریب لوگ جو جھگی میں رہتے تھے ان کے لیے فری میڈیکل کیمپ لگوایا گیا۔ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں اور وہ بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ مجھے معاف کر دے گا۔ کبھی کبھی مجھے نازیہ پر افسوس ہوتا ہے کہ اس کے حصے میں یہ مشکل زندگی کیوں آئی، مگر اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے اور اس کی زبان پر کبھی کوئی شکوہ نہیں آیا۔ بلکہ وہ اکثر مجھ سے کہتی ہے، اس خدمت سے مجھے ایسا سکون ملتا ہے جو پہلے مجھے کبھی نہیں ملا۔